لیکن ایک چیز اور بھی ہے، قرآن مجید مکمل نظام زندگی ہے. مکمل تو سمجھتے ہیں آپ کو، کمپلیٹ. نظام کا مطلب ہوتا ہے سسٹم، اور زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائف. لائف سسٹم مکمل، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، وے آف لائف ہے. جو کمپلیٹ وے آف لائف ہے تو اس کے اندر انڈیویجولس بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ گروپ بھی ہوتا ہے. کچھ احکامات وہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق پورے سسٹم سے ہے کہ اس سسٹم کو کیسے رن کیا جائے، وہاں پہ وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے احکامات قرآن میں ایسے ہیں جو انڈیویجول کے لیول پہ بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو گروپ کی شکل میں ہیں. یعنی جو لیڈرشپ ہے جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ ایک ذمہ دار ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم میں اور ان میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کسی چیز کو لے کے، اور ہم لوگ فیصلہ خود سے کریں گے یا کورٹ جائیں گے، یا کسی بڑے سے بات کہیں گے بھائی دیکھیے یہ مسئلہ ہو گیا ہم لوگوں کے بیچ میں، آپ اس کا کوئی حل دے دیے. اگر ان کا حل قرآن کی بیس پہ ہے تو ٹھیک ہے، یا جو قانون ہے حق بنیاد انصاف کی بنیاد پہ تب ٹھیک ہے. لیکن ہم خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خود سے فیصلہ کرنے میں یہ ہے کہ فیصلے ہمارے غلط ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ہے جب لوگ سسٹم ہے، گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اس وقت میں کیا کیا چیزیں کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اگر کوئی جان کا دشمن ہو جائے، جان لینے آ جائے، تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جان بچانی چاہیے، اور اتنے ہی اس کے خلاف آگے بڑھنا چاہیے جتنا اس نے کوشش کی ہے، اور ہمیں اپنی لیمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ. ہاں ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتا ہے. اس سے ذرا سا دیکھتے ہیں. معتدین اصل لفظ ہے، اس کی میننگ ہے حد سے نکلنے والے. حد کا مطلب جو لمٹ ہے اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں. کسی نے اگر ہمارے یہ قلم توڑ دیا ہے تو اس سے ہم سے بھی یہ قلم لیں گے. ایسا نہیں کہ مجھے ایسے 10 قلم لا کے دو، ساتھ میں ایک وائٹ بورڈ بھی لا کے دو، یہ تو نہیں کر سکتے ہیں. میرا قلم بہت معمولی ہے، صرف بہت معمولی قیمت کا مارکیٹ سے لیا ہے، نہیں مجھے فلاں برانڈ کا بہت قیمتی قلم بدلے میں چاہیے کیونکہ تم نے میرا قلم توڑ دیا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. معتدین حد سے نکل، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے، بیکاز اللہ ڈز ناٹ لائک اس کو، معتدین کو، دوز ہو کراس دی لمٹ. تو گویا کہ کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جو لمٹ میں پرمیٹڈ ہے. ہمیں اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور اس پروٹیکشن میں جتنی ہم ایفرٹ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، وہ لگانا چاہیے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور جتنی تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے ویسے ہی ہمیں بس اتنی حد تک اس کے آگے نہیں. یعنی کوئی اگر جان لینے در پہ ہے، جان لینا چاہتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہی اپنے آپ کو پروٹیکشن دیں گے، حد سے باہر نہیں نکلیں گے. اور بے شک جو آزمائش ہے، فتنہ ہے، یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ. یہ کچھ اور گائیڈ لائن دی گئی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے مسجد حرام کے خاص اصول ہیں، جیسے رمضان کا سیام کی جو حالت ہوتی ہے اس میں کھا نہیں سکتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہی جو مسجد حرام کا بھی کچھ پروٹیکشن ہے. معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے، کوئی بات نہیں. حرم شریف تو جانتے ہیں کہاں ہے؟ حرم شریف خانہ کعبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا حرمین شریفین کہتے ہیں مسجد نبوی، اس میں شامل ہوتے ہیں حرمین، 2 حرمز. وَقَاتِلُوهُمْ. لیکن قرآن جس حرم کا ذکر خاص طور پر بار بار آیا ہے وہ مکہ کا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تم لوگ مسجد حرام کے پاس ان سے مت جنگ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود جنگ کریں. یعنی اگر وہاں پہ تمہاری جان لینے کے در پہ ہو جائیں تو جان کو اپنی بچانا ضروری ہے. لیکن ہر عبادت سے بڑھ کے انسان کی جان سب سے قیمتی چیز ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر وہ تمہاری جان لیتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچاؤ.
कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और यही बदला है उन लोगों का जो इनकार करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, एक आदमी आता है जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है नहीं मैंने तो गलत प्लान किया था, वो रुक जाता है। तो उस वक्त में हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन हमें भी रहम करना चाहिए, हमें भी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, माफ करना चाहिए। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर वो रुक जाएं, बाज आ जाएं, अपनी जो गलत प्लानिंग थे उससे रुक जाते हैं, तो उसके नतीजे में ये जहन में रखना चाहिए कि हमें भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, और उनसे सिर्फ उतने ही देर तक की उतने ही उनसे अपने कोशिश करनी चाहिए, उनसे फाइट करनी चाहिए जितना कि मुसीबत के इम्कानात जहाँ तक हों। वयकुन दीनु लिल्लाहि, और फिर उसके बाद जब कानून इस्टेब्लिश हो जाए, यानी अमन और अमान कायम हो जाए, लोग जान किसी की ना ले, सुकून कायम हो जाए, तो बस रुक जाना चाहिए। फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, तो सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें चीज़ बड़ी अहम ये है कि हमें इंसान को हद से निकलने की इजाज़त नहीं है। मिसाल अभी आपके सामने दी थी, किसी ने इस पेन को तोड़ा है, तो हम इसी का बदला उससे ले सकते हैं कि या तो ये पेन या इसके 5 रुपए की जो कीमत है वो कीमत, बाकी इसके ऐसा नहीं कि 5 रुपए हैं हम उससे 500 रुपए लेने की कोशिश करें, ये सही नहीं है। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, लफ्ज़ हराम आप लोग समझ गए कि नहीं? हराम बहुत बुरा सा लफ्ज़ है कि बुरा अच्छा है? कुछ भी नहीं। हराम का मतलब है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो, जहाँ पे हदबंदी हो, जहाँ पे कुछ डिमार्केशन हो, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री वॉल जहाँ बनी हुई हो कि ये हरम है, यानी ये बाउंड्री है, प्रोटेक्टेड जोन है। ये आप लोगों ने प्रोटेक्टेड जोन देखे होंगे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये फला का है, ये फला का है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे दरवाजे और गेट और सिक्योरिटी कहते हैं, तो ये हरम है। हमने एक और मिसाल दी थी आपको, अल हरम अल जामिई, यूनिवर्सिटी कैंपस, सुना है आप लोगों ने? किसी के जहन में है? अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमात क़िसास, यानी जो शहर हराम है उसके बदले में शहर हराम होगा। ये तफसील है, इसको और डिटेल में बाद में आएगा। और वल हुरुमात क़िसास, जो रिस्पेक्टेड चीजें हैं जहाँ भी है, इन्हें क़िसास का मतलब है बदला। इसे एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें रखनी चाहिए। क़िसास का मतलब होता है बदला, लेकिन इसमें इक्तिदा नहीं होना चाहिए, मुअतदीन के सब में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी जिसने जितनी तकलीफ पहुंचाई उतने ही उससे हम बदला ले सकते हैं। और बदले में सबसे बेहतर क्या है? आदमी अगर माफ कर दे तो ज्यादा अच्छा है, माफ करना बेहतर है। ये हमेशा इसमें इसको जोड़ के रखना चाहिए कि क़िसास है, बदला है, लेकिन माफ करना बेहतर है। लेकिन क़िसास लिया जाए तो उसकी सूरत में यह है कि हम लिमिट्स को क्रॉस न करें और माफ कर दें तो बेहतर है। क़िसास में आपको मालूम है किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो क़िसास है, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो क़िसास है। लेकिन हर सूरत में सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए वो ये माफ करना, अगर मेरे हक में किसी ने किया है। लेकिन अगर बदला लेना भी चाहते हैं तो हम हद से मुअतदीन के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हद से निकलने वालों में नहीं होंगे। इसके बाद की जो आयतें हैं वो बड़ी अहम है। फमन अतदा, आयतें इसी आयत का अगला हिस्सा, फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जिसने तुम पे ज्यादती की। ये आयत नंबर है 194 का आखिरी हिस्सा है। जिसने तुम पे ज्यादती की उस पे उतनी ही ज्यादती करो जितनी उसने ज्यादती की है, उससे आगे मत जाना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह के मुत्तकी बन जाओ। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और ये जान लो कि अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। वैसे यहाँ पे जो चीज़ हमने आज बड़ी तफसील से पढ़ी है वो ये है, क़िसास भी है और मुअतदीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन है, अल्लाह मुअतदीन को पसंद नहीं करता है। और जहाँ भी क़िताल की गुंजाइश है वहाँ क़िताल है, लेकिन एक सब हर चीज़ हद के अंदर है, कोई भी चीज़ हद से बाहर नहीं, उसकी इजाज़त है। ये क्यों समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता? असल में होता क्या है, जब हमारे ऊपर कोई जुल्म करता है तो हम जज्बाती हो जाते हैं। किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो हम जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बाती होकर हम अपने
ظاہری تکلیف کے مقابلے میں جو دل کی تکلیف ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بچے اپنے پیرے سے کہتے ہیں کہ آپ نے دوستوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا, ایسا نہ کرتے, گھر جا کے آپ پیٹ لیتے تو اچھا رہتا, لیکن وہاں ان کو شرمندہ نہ کرتے. سنا ہے کبھی بہت سے بچے, کسی بچے کو آپ کہیں پبلک پلیس پہ اور اس کے دوستوں کے سامنے آپ ڈانٹ دیں تو وہ زیادہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. بچے کی کام انسان کی بات ہے, کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی, جو ہمارا ایک مقام تھا سوسائٹی میں, جو عزت ہے اس عزت میں کچھ کمی آ گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق نفسیات سے ہے, سائیکولوجی سے ہے. اسی لیے جب انسان اپنے آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے تو کبھی کبھی ظلم, جس نے کبھی تھوڑا بہت کیا ہے اس کے اوپر ظلم زیادہ کر جاتا ہے. زیادہ کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. شاید اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ چیز بار بار آ رہی ہے کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرنے کے سلسلے میں کئی مرتبہ آ چکا ہے. متقی کی صفات 2 مرتبہ بیان کی گئی ہے, ایک ابھی حال فی الحال اور اس سے پہلے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت آئی تھی کہ مما رزقناہم ينفقون. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ مما رزقناہم, اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے, ينفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ تعریف بیان کی گئی ہے متقیوں کی. اور دوسری سملر انداز کی ہے کہ یوتون, آتا یوتی دیتے ہیں, وہ جو بھی ان کے پاس میں اموال اپنے مالوں کو دیتے ہیں. اس میں ایک اور لفظ ہم نے قرآن کا ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, کیا خرچ کریں. قرآن کہتا ہے جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے وہ خرچ کرو. ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ میں ایک پین اپنی جیب میں رکھ سکتا ہوں جس کی قیمت 50, 100, 200 کچھ ہو سکتی ہے. نہیں, مجھے تو 5 لاکھ کا پین چاہیے. فرق سمجھ میں آ گیا. میری ایک شرٹ 200, 300, 400, 500 ایسی بھی ملتی ہے, مل جاتی ہے, لیکن مجھے تو وہی چاہیے جو 35,000 روپے کی آتی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے کس طریقے سے؟ بیسک نیڈ الگ ہیں. نہیں, مجھے تو آج وہیں جانا ہے, فلاں شہر میں جا کے بریانی کھانی ہے, اب اس کے لیے فلائٹ, پھر وہاں پہنچنا, پھر ایک وقت کھانا, پھر واپس آنا. یہ کھانا نیڈ ہے یا بھائی کھانا ہے تو کھانا کہیں بھی کھا لیں, مناسب انداز میں, طیب ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ نیڈ کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایکسٹرا آرڈنری بہت زیادہ کچھ نہیں, ایسا نہیں ویسا, ویسا نہیں ایسا, یہ سب کچھ کرنا. اپنی بیسک نیڈ سے فلفل ہو جاتی ہے, اس کے بعد میں جو بھی بچتا ہے وہ دوسروں کے کام آنا چاہیے. قرآن میں ایک اور ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ تمہارے ہاتھوں سے کچھ خرچ ہی نہ ہو, نہ ہی اتنے سخی بن جاؤ. سخی سمجھتے ہیں جنرس, کہ سب کچھ تم لٹا دو, بلکہ ماڈریٹ زندگی کو گزارنا یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. قرآن کی اس آیت کو بھی دیکھیے, وَأَنفِقُوا, اسے لکھ لیں, آیت نمبر 195. انفقو, تم خرچ کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے تم خرچ کرو, یہ حکم دیا جا رہا ہے تم خرچ کرو. انفقو, اس سے پہلے جو لفظ آیا تھا وہ تھا ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ وہ خرچ کرتے ہیں, دے اسپینڈ. یہ پہلے آ چکا ہے سورہ بقرہ کی شروع میں, اور یہاں پہ ہے انفقو, تم خرچ کرو. فی سبیل اللہ. اچھا, فی سبیل اللہ کا مفہوم یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں کیا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اتنا مت خرچ کر لو کہ بلا وجہ خود تم مشقت میں پڑ جاؤ. وَأَحْسِنُوا, اور اچھائیاں کرو.
جو احسان کا لفظ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اچھائی کرو. اچھائی کرو کا سمپل ٹرانسلیشن ہے ڈو گڈ. ڈو گڈ, اچھائی کرو, آپ لکھ لیں ڈو گڈ. اب اسی احسنوا سے ایک لفظ ہے احسان, جسے ہم سب لوگ بھی جانتے ہیں. احسان کی میننگ کیا ہے؟ آپ نے آج کسی کوئی احسان کیا ہے؟ آج پورے دن میں کوئی احسان کیا ہے کسی نے؟ آپ نے کیا ہے؟ کب کیا تھا؟ چلی کلاس میں کیا تھا. اچھا, کیا تھا, فائن. پورے دن میں ایک احسان کیا آپ نے, اور کیا کیسے یاد ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. اور کسی نے ایک سے زائد کوئی احسان کیا ہے؟ جی, احسان کا مطلب آپ کیا سمجھ گئے؟ احسان کا مطلب کسی کے لیے اچھا کرنا, کسی کے لیے اچھا کرنا. یہ ہٹ گیا. اچھا ہے, کسی کے لیے اچھا ہے, وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے. کوئی اچھا ہی اچھا ہی. اچھا یہ ہے کہ آپ کلاس میں جاتے ہیں, میتھس کا ہے, سائنس کا ہے, فزکس کا ہے, قرآن کا ہے, آپ بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اچھا ہی کر رہے ہیں. جیسے ہمیں کلاس میں بیٹھنا چاہیے, جیسے لوگوں سے پیش آنا چاہیے, ویسے پیش آ رہے ہیں. اچھا, اچھا ہی کا مطلب سمپل گڈ, گڈ ڈیڈ. احسنوا کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہی کرو. تو اردو میں ہم احسان کی میننگ کچھ اور سمجھتے ہیں, لیکن عربی میں اس احسان کا مطلب کچھ اور ہے. عربی کا مطلب ڈو گڈ, احسنوا. قرآن کہتا ہے اچھائیاں کرو. انفقوا, خرچ کرو. احسنوا, اچھائیاں کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے محسنین کو, محسن احسان کرنے والوں کو. اب احسان کا جو لفظ ہم سمجھتے تھے اس میں اور احسان کی اصل میننگ میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب دیکھیے ابھی صوم کی کچھ باتیں آئی تھی. صوم میں کیا کرنا ہے, اعتکاف میں ہے تو. اب حج کے تعلق سے کہ حج اور عمرے کی نیت کر لی ہے تو کر لیں. اگر نیت کر لی ہے لیکن کسی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے منزل پہ جہاں پہنچنا ہے, تو اب جو قربانی ہے وہ دے دیں گے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ. یہ حج کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا لوگوں کے بال کٹ جاتے ہیں, آتے ہیں جب عمرہ کر کے, لوگ اندازہ اچھا ماشاءاللہ آپ عمرہ کر کے ہیں, دیکھا ہے کچھ ہیں اس کے ریچولز ہیں جو مکمل کیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی حکم ہے جب وہ قربانی کا جو جانور ہے اپنی جگہ پر جب پہنچ جائے تبھی بال صاف رواس رکھے. یہ مردوں کے لیے بال صاف کروانے کا حکم ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. کبھی بھی بال مٹانے کا مشکل ہوتی ہے, کھجلی ہو گئی, دانے ہو گئے, کوئی اور پریشانی ہو گئی, اور کوئی اسکن سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, تو اس صورت میں فدیہ دے دیا جائے گا, روزے کے ذریعے سے یا صدقے کے ذریعے سے یا قربانی کے ذریعے. صدقہ مطلب کوئی بھی چیریٹی کا کام کر دیا جائے گا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ. یہ سب چیزیں کب ہیں؟ جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ, تب تم گھر پہنچ جاؤ, وہاں پہ خرچ کر دو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. جو حج, جیسے کچھ لوگ جاتے ہیں تھوڑا پہلے چلے جاتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, پھر کچھ رک جاتے ہیں, پھر عمرہ کرتے ہیں, تو اس کی بھی کچھ تفصیل بیان کی جائے گی. تو جو بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ قربانی دے دی جائے گی. آپ اس سے تقریباً شاید سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حج, عمرہ, قربانی, بال منڈوانا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, معلوم ہے؟ وہی تفصیل ہے یہاں پہ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. اور جو قربانی نہیں کر سکا اس کے لیے یہ ہے کہ 3 روزے وہاں رکھ لے اور باقی 7 روزے یہاں آ کے رکھ لے. یہاں کا مطلب اپنے گھر پہ پہنچ کے یہ پورے 10 ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے اہل ویال مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ کے متقی بن جاؤ اور جان لو کہ اللہ بہت سخت بدلہ دینے والا ہے, سزا دینے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی آیتیں ہیں اور جلدی سے ہم نے اس کو پڑھ لیا, ایکسپلین کر لیا, کیونکہ چند احکامات ہیں جو بعض خاص معاملات سے, عبادتوں سے خاص ہیں. لیکن اس میں جو چیزیں ہماری روزانہ کی زندگی میں ہماری بیہیویئر کو چینج کرنے والی ہیں, ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے والی ہیں,
ان کو ہم نے تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے. ان میں سے ایک احسان بھی ہے, ان میں سے ایک انفاق بھی ہے, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. حد سے نکلنا اب آپ سمجھ گئے ہیں. 2 رکعت فجر کو 3 رکعت ہم نہیں بنا سکتے ہیں, 3 رکعت مغرب کو ہم 4 رکعت نہیں بنا سکتے ہیں. حد سے نکلنا سمجھ گئے. کہ اچھائی میں بھی ہم جو لمٹ ہیں جہاں جیسے ہے ویسے ہی ہمیں کہنا چاہیے. کوئی ہمیں کتنا بھی پرووک کرے پھر بھی ہمیں گالیاں نہیں دینی ہیں, اپنی زبان نہیں خراب کرنی ہے, غصہ نہیں ہونا ہے. غصہ آنا نیچرل ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی کسی طرح کا ایموشنل کوئی ہرٹ کرے تو وہاں سچویشن سے اپنے آپ کو ہٹا لینا ہے, ری ایکٹ نہیں کرنا ہے. یہ سب تعلیمات ہیں جو قرآن ہم کو دیتا ہے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. لیکن جب انسان بہت زیادہ پریشر میں ہوتا ہے تو کچھ غصہ بھی تیز ہو جاتا ہے, جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے, کام بہت زیادہ ہے, وقت بہت کم ہے, محنت بہت زیادہ ہے, کام بہت زیادہ ہے, اس کا جو ریوارڈ ہے اس کو بظاہر اپنے بہت کم مل رہا ہے. بہت ساری کنڈیشنز میں ہم جو اپنے آپ کا قابو نہیں کر پاتے ہیں. حد میں انسان جب جاتا ہے تو ایک خاص نظام کے تحت یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں ہوئے جو اس کے ارکان ہیں ان کو وعدہ کرتا ہے, تھکتا بھی ہے اور اس تھکاوٹ بھی اس کو ہوتی ہے. تو اس لیے احتیاطاً کہہ دیا گیا کہ ہر چند مہینوں میں خاص جو معلوم ہے, نون ہے, ٹائمنگ اس کی فکس ہے, اس میں جس نے اس نے حج کو فکس کر لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو چیزیں ہیں گناہ کی ان سے بچے, اور ساتھ ہی ساتھ میں جھگڑا نہ کرے. جھگڑا نہ کرے خاص طور پہ ہے کیونکہ انسان جب فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے, تھکن کی وجہ سے, کاموں کی وجہ سے, دوڑ بھاگ کی وجہ سے, یا پھر اپنے ایکسپینسز کی وجہ سے, تو آپ میں غصہ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا اپنے آس پاس کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور خود ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اب یہاں پہ ایک جو ہے بات کہی گئی کہ جو بھی تم نیکی کرو گے, یعنی غصہ آئے گا برداشت کر لو گے, تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا, اور تم سامان سفر لے کے چلو. آپ میں سے کچھ لوگ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے چلتے ہوں گے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کھانے کی کچھ چیزیں بھی بیگ میں رکھتے ہوں یا ان کے والدین رکھ دیتے ہوں, یا وہ نہ رکھنا چاہتے ہوں ان کے والدین زبردستی بیگ میں ڈال دیتے ہوں, نہیں کہیں موقع ملے گا تھوڑا سا کھا لینا, پانی پی لینا. اس کو ہم کہتے ہیں زاد سفر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پروویژن جو ہوتا ہے ہمارا, اس کو ہم لے کے چلتے ہیں, اس کو ہم زیادہ سفر کہتے ہیں. کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ میں جو بھی ٹریول کے وقت میں, شارٹ ڈسٹینس ہو یا لانگ ڈسٹینس ہو, زیادہ سفر ہے. قرآن کہتا ہے اپنا زیادہ سفر لے لو. بچوں ایک چیز بڑی اہم ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں. موت ہے, حیات ہے, موت ہے, حیات ہے. اس حیات کو ہم جی رہے ہیں اور اس کے یہ سفر ہمارا مستقل ہے, یہ پورا ہمارا سفر ہے, اور یہاں پہ ہماری منزل ہے, اور اس منزل کو ہم کہتے ہیں الدار الاخرہ, رائٹ, اور اس کو ہم کہتے ہیں الحیات الدنیا, جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں. یہ سفر ہے تو سفر میں کچھ زیادہ سفر بھی لینا چاہیے. سفر ہے تو پانی کی بوتل بھی رکھنی چاہیے, سفر ہے تو کھانے کی چیزیں بھی رکھنی چاہیے. لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے لمبا سفر ہے, موت بھی شامل ہے, حیات بھی ہے. موت میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ان افیکٹو ہو جائیں گے, ہمارا جسم ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا, جو باڈی ہے اس کا آرگنس ہیں جتنے بھی چیزیں پارٹس ہیں ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو جائے گا. پھر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی, پھر وہاں پہ دار الاخرہ ہے, پھر وہاں پہ زندگی ہے. یہ جو حیات ہے جس کو ہم جی رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو اس سفر میں ہمیں کچھ سفر کا سامان رکھنا چاہیے, پروویژن اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ نہیں لے چلنا چاہیے. چلنا چاہیے تو کیا لے کے چلنا چاہیے؟ یہاں جو چیز ہمارے لیے بہت بہترین ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. آپ لوگوں میں سے شاید کسی کے ذہن میں ہو الباقیات الصالحات خیر عند ربک, جو رہ جانے والی نیکیاں ہیں وہی بہتر ہے تمہارے رب کے پاس میں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ, جو بہترین پروویژن ہے, the best available option جو ہمارے پاس میں ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. لیکن تقویٰ دو چیزوں کے لیے کہا گیا بہترین ہے, ایک تو زیادہ سفر, اور دوسرے لباس کو بھی کہا گیا ہے. بہترین لباس کیا ہے؟
تقوی ہے. بہترین سفر کا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ سامان سفر تقوی ہے. جو بھی ہم اپنے سفر میں لے کے چلتے ہیں منزل کو تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھی وہ تقوی ہے. ایسے یہاں بھی جو چیزیں سب سے بہتر ہے وہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں ہمارے متقی بن جاؤ. اچھا عقل مندوں کیوں کہا گیا؟ اندھے کو چراغ کام آتا ہے؟ نہیں کام آتا. یہ کہاوت ہے کہ اندھے کو چراغ کیا کام آئے، لیکن یہاں مراد وہ اندھا نہیں ہے بلکہ اندھا جس کے پاس سمپل آنکھیں نہ ہوں، اس سے مراد ہے. ایک چیز اور بہت اہم ہے، جب انسان گھر سے نکلتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس میں بہت کچھ اویلیبل ہو، تو راستے میں کچھ انکم کے ذرائع بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی ان کو اپنا سکتا ہے. لیس علیکم جناح، یہ حج کے تعلق سے کچھ بات تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن بنیادی چیز ہے وہ ہم سمجھ گئے کہ جو سامان سفر ہے وہ سب سے بہترین سامان سفر کیا ہے؟ تقوی ہے. بالکل ویسے ہی جو سب سے بہترین لباس ہے وہ کون سا ہے؟ شیروانی نہیں، سب سے بہترین ہے شیروانی ہو یا جو بھی کپڑے پہنتے ہوں، جو اصل چیز ہے وہ تقوی ہے. تقوی کا پہلو کیا ہے؟ ستر پوشی ہونی چاہیے. تقوی کا پہلو یہ ہے کہ لباس بہتر ہونا چاہیے تاکہ بلا وجہ لوگ افسوس کا اظہار کرنے لگیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاسعوا. عرفات کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ میدان عرفات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. دیکھیے یہ حج کے تعلق سے کچھ اور تفصیلات ہیں، ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں آیت نمبر 197 پہ، اور اس کے بعد سے اگلے کلاس میں ڈسکس کریں گے.